ورس نمبر 70 ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو، یعنی ہر انسان کو، بنی آدم ہر انسان ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم سے، کسی ملک سے، کسی بھی کنٹری سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ کسی نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ صاحب ایمان ہے یا غیر مسلم ہے، بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی حد کے، ہم نے ہر انسان کو عزت دی ہے، اس کی تکریم رکھی ہے، اس کی رسپیکٹ رکھی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں یہ سہولت دی کہ وہ خشکی اور تری پر، یعنی زمین پر، اور سمندر میں، ریور، اوشنز، لینڈ، ہر جگہ پر، اس کے لیے ہم نے سواریوں کا انتظام کر دیا۔ وہ زمین پر بھی سفر کر سکتا ہے، فضا میں بھی سفر کر سکتا ہے، اور پانی میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے انتظام کیا اس کے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے اس انسان کو رزق دیا، پاکیزہ رزق کا انتظام کر دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ، اور ہم نے فضیلت دی، ہم نے اس انسان کو عزت دی، تکریم دی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، روئے زمین پر، روئے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سے انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں سے انسان کو ہم نے فضیلت بخشی ہے، یہ ہے انسان۔ پھر دوسری صورت میں، سورۃ 3 کے اندر ورس نمبر 4 فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق لا شک فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اندر تخلیق فرمایا ہے، خوبصورت اس کی ساخت بنائی ہے ہم نے اس انسان کے لیے۔ Indeed, we have created man in the best constitution. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، and we have indeed honored the children of Adam and provided them with means of transport over the land and in the sea. That means in the cities, deserts, rivers and oceans. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، and bestowed upon them sustenance out of clean and pure things. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، and we have exalted them above most of our creation by conferring on them superiority. ہم نے اس کو عزت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ حضرات گرامی کا بیسیکلی رائٹس، حقوق کی دو اقسام ہیں۔ ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے کا نام ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، the right of Allah، کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ یہ اجتماعی حقوق ہیں کہ بندے کا وہ فرض ہے، اللہ کا وہ حق ہے۔
اس میں عبادات ہیں. سب سے پہلے ایمان قبول کرنا، یہ اللہ کا حق ہے اور بندے کا فرض ہے. عبادات میں ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سارے حقوق اللہ میں آتے ہیں. اور اسی میں جو تعزیرات اللہ نے حدود لگائی ہیں کہ چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، شراب نوشی نہیں کرنی، حرام کاموں سے بچنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم اور اللہ کا حق ہے اور بندوں پر فرض ہے. یہ ہے حقوق اللہ. اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں. ایک بندے کا فرض ہے اور دوسرے بندے کا وہ حق ہے. اور اس میں حقوق العباد میں درجہ بندی اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جیسے زندگی کی حفاظت کے حقوق ہیں، عزت کی حفاظت کے حقوق ہیں، جائیداد کی حفاظت کے حقوق ہیں، خاندان کے حقوق ہیں. کوئی سرپرست ہے تو اس پر کیا فرائض ہیں، باقی لوگوں کے حقوق ہیں. اگر سرپرست کے علاوہ گھر میں جو والدہ ہے اس کے کیا فرائض ہیں جو اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں جو شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کے کیا فرائض ہیں جو بیوی کے حقوق ہیں. یعنی ایک خاندان کے اندر حقوق بھی رکھے اور فرائض بھی رکھے. اور بیسیکلی حقوق اور فرائض ایک دوسرے کے ساتھ بالکل انٹرلیکٹ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں کہ ایک بندے کا وہی فرض، دوسرے بندے کا وہی حق. اس لحاظ سے ہر بندے کا حق ہے. والدین کے الگ حقوق ہیں، اولاد کے الگ حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اور پھر ورثاء کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مقروض کے حقوق ہیں، مسافر کے حقوق ہیں، بیمار کے حقوق ہیں، مہمان کے حقوق ہیں. پھر ہر بندے کا سیاسی حق ہے، اجتماعی حق ہے، مذہبی حق ہے، خواتین کے حقوق ہیں، معذور افراد کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، عمر رسیدہ اولڈ پرسنز، سینئر سٹیزنز، ان کے حقوق ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلموں کے، نان بلیورز، ڈس بلیورز، ان کے بھی رائٹس ہیں. مزدور جو محنت کش ہے، جو محنت کرنے والا ہے، دہاڑی دار، اس کے بھی حقوق ہیں. حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے ہمارا، صرف ایک ہم نے اس میں سے چنا ہے، عمر رسیدہ اولڈ پرسنز، سینئر سٹیزنز، ان کے کیا حقوق ہیں. ایک بات سمجھنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں کہ جو عمر رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، عمر جن کی زیادہ ہے، ان کے کیا کیا حقوق ہیں. تو حقوق اللہ، ایک بات سمجھنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا وہ حق ہے، اور دوسرا پہلو بندے کی طرف، یعنی بندے کا وہ فرض ہے. تو کتنے پہلو ہوئے؟ دو پہلو. ایک طرف اللہ کا حق ہے، دوسری طرف وہ بندے کا فرض ہے. تو اس طرح اگر ہم حقوق پورے کریں، یعنی حقوق اللہ پورے کریں تو ثواب ملتا ہے، اور اگر حقوق پورے نہ کریں، حقوق اللہ پورے نہ کریں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، سن ہوگا. تو حق پورا کرنے پر ثواب، اور حق پورا نہ کرنے پر، حقوق اللہ پورے نہ کرنے پر گناہ ہے. جبکہ حقوق العباد کے تین پہلو ہیں. ایک اللہ کی طرف، یہ اللہ کا وہ حکم ہے. دوسرا ایک بندے کی طرف، یعنی ایک بندے کا وہ حق ہے. اور تیسرا دوسرے بندے کی طرف، جس کا وہ فرض ہے. یعنی حقوق اللہ میں دو پہلو تھے، اللہ اور اس کا بندہ. حقوق العباد میں کتنے ہو گئے؟ تین. بولیے کتنے؟ تین ہو گئے. ایک پہلو اللہ کا، اللہ کی طرف،
یعنی اللہ کا وہ حکم ہے. دوسرا پہلو جس بندے کا وہ حق ہے. اور تیسرا پہلو جس بندے کا وہ فرض ہے. تو 3 پہلو ہو گئے. اگر حقوق العباد پورے کیے جائیں تو ثواب بھی ڈبل ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف اس بندے کا حق پورا کر دیا، دوسری طرف اللہ کا حکم بھی پورا کر دیا. حقوق اللہ میں صرف 2 پہلو تھے، اور حقوق اللہ پورے کرنے پر ثواب سنگل، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی اللہ کا حق بھی پورا کیا، اس کا حکم بھی پورا کیا. لیکن حقوق العباد میں کیونکہ پہلو 3 ہیں، تو بندے کا حق پورا کرنے پر بھی ثواب اور اللہ کا حکم پورا کرنے پر بھی ثواب. تو ثواب ڈبل ہو گیا. حقوق العباد میں ثواب ڈبل ہو گیا. ہاں، اگر حقوق العباد میں ڈنڈی ماری جائے، حقوق العباد پورے نہ کیے جائیں، تو جس طرح پورا کرنے پر ثواب ڈبل ہے، اسی طرح اگر حقوق العباد پورے نہ کیے جائیں تو اس میں گناہ بھی ڈبل ہے. کیسے؟ اللہ کا حکم پورا نہ کرنے پر گناہ ہوا، اور کسی کا حق مارنے پر، اس کا حق پورا نہ کرنے پر جرم بھی ہوا. تو بیسیکلی گناہ اور جرم میں کیا فرق ہے؟ گناہ اور چیز ہے اور جرم اور چیز ہے. سن اینڈ کرائم. سن گناہ ہے اور جرم کرائم ہے. حقوق اللہ جس میں یہ نماز، روزہ، ایمان، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اگر اس میں غلطی ہو جائے، سستی ہو جائے، کہلی ہو جائے، نہ کر سکے، تو صرف سن ہے جس کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے. اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر حقوق العباد پورے نہ کیے جائیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، تو ایک طرف گناہ بھی ہے، سن بھی ہے، اور سیکنڈ سائڈ دوسری طرف وہ کرائم بھی ہے، وہ جرم بھی ہے، کیونکہ بندے کا حق مارا ہے. تو یہ سن اینڈ کرائم، یہ ہے اس کے اندر ڈیفرنس، یہ ہے فرق، کہ بندے کا حق مارا جائے تو کرائم بھی ہوا اور گناہ بھی ہوا، اللہ کا حکم پورا نہ کیا. تو جب گناہ ہوتا ہے، سن ہوتا ہے، تو اس پر توبہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن جو کرائم ہے، اس پر جو معافی ہے وہ اللہ سے نہیں مانگی جاتی، بلکہ جس بندے کا حق مارا تھا اس سے معافی مانگی جاتی ہے. سن کا تعلق توبہ سے ہوا، اللہ نے معاف کرنا ہے، اور کرائم کا تعلق عدالت کورٹ سے ہے، اور اس بندے کے ساتھ ہے جس کا حق مارا ہے. وہ کرائم، وہ جو جرم ہے، وہی بندہ جس کا حق مارا ہے، اگر وہ معاف کرے تو معاف ہوگا. اللہ جو ہے اپنا حق معاف کرتا ہے، حقوق اللہ. لیکن حقوق العباد میں جو بندوں کے حقوق مارے ہیں، اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی. تو یہ بیسیکلی فرق ہوا. یعنی حقوق العباد میں ثواب بھی ڈبل ہے اور اسی طرح سزا بھی ڈبل ہے. سزا ڈبل ایسے کہ گناہ بھی ہوتا ہے اور کرائم بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ. آئیے آج کا جو موضوع ہے، رائٹس آف سینئر سٹیزنز ان اسلام. عمر رسیدہ بزرگ، اولڈ پرسنز، اس میں خواہ وہ ریلیٹیوز ہوں، خواہ وہ ہمسائے ہوں، خواہ ان کا ایمان کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، بغیر کسی تقسیم کے، جو بھی بوڑھا آدمی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کا تعلق ہمارے رشتہ داروں میں ہے یا نہیں، ہمارے ساتھ کوئی خونی تعلق ہے یا نہیں، بغیر کسی تقسیم کے، ہر ایک اولڈ پرسن اس کے کیا حقوق ہیں. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا. ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسے بندے کا تعلق میری امت سے نہیں ہے، ایسے بندے کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یعنی ہماری امت سے نہیں ہے. کون؟ He does not belong my ummah. کون؟ من لم یرحم صغیرنا، جو میری امت کے چھوٹے لوگ، عمر میں کم ہیں، ان